نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً حاضری رہتی ہے مختلف مسائل کے حوالے سے، مختلف معاملات پر۔ آج آپ کی خدمت میں حاضری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تعریف اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ کا پاک کلام نبی علیہ السلام کی عظمت، ان کی تعریف وہ بیان کر رہا ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو جا بجا آپ کو ملے گا کہ نبی علیہ السلام کی عظمت کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک بات کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، تو اس جملے کو جب نبی علیہ السلام کو نہ ماننے والے کفار مشرکین غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یعنی یہ انداز ہے اللہ رب العالمین کا کہ وہ اپنے پیارے حبیب کی شان میں کوئی ایسا لفظ بھی بیان نہیں کرنے دیتا غلاموں کو کہ جس میں کوئی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ تو یہ تو تعریف مختلف انداز میں رہی، اور پھر ایک تعریف ہے نثر کے ساتھ ساتھ نظم میں، جیسے ہمارے یہاں محفل نعت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت ولادت سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے لے کر مدینہ منورہ جانے تک، اور وہاں سے آگے تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر دور میں نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے رہے، شعر و شاعری کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے وہ نبی علیہ السلام کے بے ادبوں کو جواب بھی دیتے رہے۔ خود نبی علیہ السلام نے ان کو انعامات بھی عطا کیے، چادریں بھی عطا کی، اور ہمارے ہاں جو قصیدہ ہے جسے بردے کا قصیدہ کہا جاتا ہے، جو قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ بردہ لکھنے والے کو خواب میں آ کر چادر عطا کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطا کرنا اور ان کا بیماری سے ٹھیک ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ آخر اس کلام میں جو نبی علیہ السلام کی تعریف میں لکھا جائے کوئی راز ضرور ہے اور انعامات بھی ملتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کے نعت پڑھنے والوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ محافل نعت جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے تو اس محفل پر بھی تنقید کی جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور آج ہم بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہمارے پاس اس حوالے سے انتہائی محترم شخصیت جو آپ کو مختلف محافل نعت کی زینت نظر آتے ہوں گے۔ میں نے بے شمار ایسی محافل میں خود شرکت کی ہے کہ جہاں کئی سارے نعت خوان نعت پڑھ رہے ہیں اور حضرت کا وہاں پر خطاب ہوتا ہے، اور وہ محفل نعت میں اپنے خطاب کے ذریعے چار چاند بھی لگاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ میں شعر و شاعری، چونکہ ان کا شوق بھی ہے اور یہ مطالعہ بھی ان کا ہے، وہ کلام فارسی کا ہو یا اردو کا ہو، وہ عمیق نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے زحمت دی ہے علامہ فیصل عزیز بندگی دامت برکاتہم العالیہ کو، وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کا مزاج بخیر ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ جیسا کہ میں نے تمہیدی طور پر کچھ جملے کہے ٹوٹے پھوٹے، تو آپ نے ان کو جو ہے نا وہ سماعت کیا، میں نے یہ جسارت کی۔ تو یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں محافل نعت جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان محافل کے ذریعے واقعتاً عشق رسول کا فروغ ہو رہا ہے، یا لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ تو بس نماز سے بھی آری، یہ نعت پڑھنے والے اور نعت سننے والے دین سے بھی آری، بس جو ہے نا وہ یہ صرف ایک چسکا لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، پیسے اڑاتے ہیں۔ تو کیا واقعتاً اعتراض کرنے والوں کا یہ اعتراض درست ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض درست نہیں بلکہ واقعتاً اس کے ذریعے نبی علیہ السلام کی محبت کا جو مشن ہے اس کو ہم فروغ دیتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نعت شریف وہ تو صحابہ کرام اور اہل بیت سے جاری ہے، اور پھر صدیاں گزارتی ہوئی عصر موجود میں بھی نعت گوئی، نعت خوانی ہو رہی ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب نعت خوانی کی محفل منعقد کی جائے تو اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد آپ کا نمود نمائش ہے، مقصد آپ کا
تشہیر ہے، مقصد دنیاوی اغراض ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان محافل نعت کا وہ جو اصل مقصد تھا وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کسی چیز میں بھی اگر دنیاوی آلودگی شامل ہو جائے تو اس آلودگی کو اتارنا چاہیے، اس پورے عمل کو کی مخالفت یہ مناسب نہیں۔ بعض لوگ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر نعت خوانی کی عمل کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس میں جو غلط چیزیں شامل ہو جائیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اگر مسجد میں جوتے چوری ہو جاتے ہیں تو آپ مسجد کو بند نہیں کریں گے، آپ اس عمل کو بند کریں گے۔ تو نعت خوانی یہ تو ہماری ایک عبادت ہے، اور یہ نعت در حقیقت ہمیں دربار رسالت سے عشق کے راستے جوڑتی ہے، کیونکہ علماء علمی شعوری تربیت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو وہ ایک عشق کی کیفیات، احساسات وہ اس وقت قلب پر وارد ہوتی ہیں جب نعت حضور کی محبت، حضور کے فضائل، شمائل، خصائل کا بیان سن کر وہ جو قلب ایک دم متوجہ ہوتا ہے دربار رسالت میں، اسی کیفیت کو جلا بخشنے کے لیے نعت خوانی ہے۔ اس لیے کہ کیفیت تو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس کیفیت کو مسلسل ایک دوام دینے کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے، وہ نظام نعت خوانی کے ذریعے ہے جو عشق کی کیفیات کو دوام دیتا ہے۔ شکریہ قبلہ۔ اچھا یہ بھی فرمائیے کہ ہمارے یہاں برِ صغیر پاک و ہند میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا اس حوالے سے نام اور کام بھی ہے، خصوصاً سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے چونکہ ایک طرف آپ کا علمی مقام و مرتبہ ہے، دوسری جانب آپ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عام لوگ جو ہے جو علم سے ناآشنا ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف شاعر ہی تھے، تو آپ نے نعت خوانی پر یعنی نعت لکھنے پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا؟ کیونکہ آج بھی ان کی نعتیں جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہیں، لمیات نظیروں کا، اور اس کے علاوہ بے شمار ان کی نعتیں ہیں جو زبانوں پر جاری اور ساری ہیں۔ تو انہوں نے یہ کام کیوں کر کیا، اور آج تک ان کے ماننے والے اس کام کو کیوں کر پکڑے ہوئے ہیں؟ اس باب میں ذرا تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں۔ نعت کیونکہ دربار رسالت سے جوڑتی ہے، تو وہ شخصیت جو دربار رسالت سے وابستہ ہو اور عشق کی شدت بھی اس کے اندر موجود ہو، تو اس کا اظہاریہ کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں اس کا بہترین اظہاریہ ان کی نعتوں کی صورت میں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی نعتیں کہی جاتی تھیں، اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں اور پہلے نعتیں کہی گئیں۔ اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے صوفیاء کرام کی نعتیں ہمیں ملتی ہیں، اولیاء کرام کی فارسی نعتیں ہیں، پھر اردو کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ پہلے نعت تبرکن کہی جاتی تھی، یعنی ایک دیوان کسی نے مرتب کیا غزلوں کا، تو تبرکن اس نے ایک دو نعت شروع میں لکھ دی۔ نعت کو مشن بنا کر تبلیغ کا ذریعہ بنانا یہ اعلیٰ حضرت کے ہاں نظر آتا ہے کہ آپ نے نعت کو ایک مشن کے طور پر ایک تبلیغ کا ذریعہ بنایا، اور صرف تبلیغ کا ذریعہ نہیں بلکہ نعت کے ذریعے آپ نے شاعری کو اس بلندی پر پہنچایا کہ اس بلندی پر اس سے پہلے نہیں تھی۔ مثال کے طور پر غالب بہت بڑا شاعر، غالب کے پورے دیوان کا اگر جائزہ لیا جائے تو جتنی شعری صنعتیں غالب نے استعمال کی ہیں ان کی تعداد 31-32 ہے، کل شعر صنعتیں، اور جو اعلیٰ حضرت نے صنعتیں استعمال کی ہیں ان کی تعداد غالب کی صنعت سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ، غالب سے زیادہ ہے؟ جی غالب سے کہیں زیادہ ہے۔ غالب تو بہت بڑا شاعر ہے، غالب غزلوں کا شاعر ہے، اس کے آگے کھلا ہوا جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے تو یک رخی عنوان ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے زیادہ وسعت کے ساتھ شاعری کی۔ مثلا یہ کہ غالب کے ہاں آپ کو قصائد کا وہ حسن نہیں ملے گا جو اعلیٰ حضرت کے ہاں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ لکھا، قصیدہ سلامیہ لکھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ قصیدہ ہے، اور قصیدے کا جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اسی کے اوپر ہے کہ تشبیب ہو، مدح ہو، تشبیب ہو، گریز ہو، پھر مدح ہو، پھر حسن طلب ہو، اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے منقبت کہی، جس زاویے سے بھی کلام کیا اس میں ندرت رکھی، اس میں ایک جدت رکھی۔ اگر آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کو اور اس دور کے یا قریب کے دور کے استاد شعراء کو جب آپ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے تو اعلیٰ حضرت کا کام سامنے آ جائے گا۔ جیسے غالب نے کہا کہ
دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہوں جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اب غالب کہتا ہے کہ جس کو ہوں جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت اسی زمین پر کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ غالب نے کہا کہ اس کی گلی میں جائے کیوں، میں کو سے بدل کر اس کی معنی آفریدی کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ غالب کو یہ احساس تھا کہ وہ بہت بڑا شاعر ہے، تو شاعر جب اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے تو وہ تعلی کہتا ہے۔ غالب نے ایک تعلی کا شعر کہا کہ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب اسے پڑھ کے سنا کہ یوں، گفتہ غالب اسے پڑھ کے سنا کہ یوں۔ اعلیٰ حضرت نے غالب کی اسی زمین پر کلام کہا اور غالب کی تعلی کے مقابلے پر پھر تعلی کا شعر کہا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو یہ کہے شعر و پاس شرع کا حسن کیوں کر آئے، جو یہ کہے کہ شعر و پاس شرع کا حسن کیوں کر آئے، لا اسے پیشے جلوہ زمزمہ رضا کے یوں۔ تو آپ دیکھیے اس زمانے میں بڑے بڑے استاد شعراء تھے، اس وقت ایک بہت بڑا نام تھا حضرت امیر مینائی کا، ان کی زمین پر اعلیٰ حضرت نے کہا۔ اعلیٰ حضرت نے اساتذہ کی زمینوں پر کلام کہے ہیں۔ امیر مینائی نے ایک غزل کہی تھی، اس غزل کا ایک شعر مجھے یاد ہے۔ امیر مینائی نے کہا کہ مچھلیاں دام سمجھ کر ہیں موجوں میں نہاں، مچھلیاں دام سمجھ کر ہیں موجوں میں نہاں، کھل گئے یہ کس کے دریا کے کنارے گیسو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ بارے گیسو۔ تو اعلیٰ حضرت نے امیر مینائی، غالب، میر تقی میر کی شاعری کا بھی اعلیٰ حضرت نے مطالعہ کیا ہوا تھا۔ میر تقی میر نے ایک شعر کہا بڑا مشہور ہے کہ محبوب کے لبوں کی تعریف میں، نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ میر کا بہت بڑا شعر ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے میر سے آگے بڑھ کر شعر کہا، پتلی پتلی گلے قدس کی وہ پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آپ نے گویا پورے سمندر کو ایک کوزے میں سمو کر بیان کیا۔ ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو جو اولین شعراء ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے جنہوں نے نعت پڑھی، اعلان نبوت کے بعد پڑھی، ان میں جناب حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابو طالب، یہ لوگ تو ہیں ہی، لیکن حضرت حسان بن ثابت چونکہ ان کا ایک دور وہ گزرا ہے شاعری کا جو زمانہ اسلام سے پہلے کا ہے اور ایک زمانہ اسلام کے بعد کا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ پہلے والی شاعری میں ذرا وزن ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، بعد والی میں کم نظر آتا ہے۔ خود ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بارگاہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ اس میں کوئی زیادتی خود سے نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں وہی کہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں۔ تو یہاں بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، یعنی گویا حضرت حسان بن ثابت، ابھی ان کے وہ پورے الفاظ تو مجھے یاد نہیں، لیکن ان کا مفہوم یہ ہے کہ بہت نازک معاملات ہیں، اس لیے میں یعنی پھونک کر گویا آگے بڑھتا ہوں۔ لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت، اور دیکھتے بھی ہم یہ ہیں کہ داغ دہلوی جیسا آدمی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے، اقبال اعلیٰ حضرت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یعنی اتنا بڑا شاعر اپنے دور کا۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے، ابھی آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے غالب کے ہاں جو چیز کم ہے ان کے ہاں وہ زیادہ ہے، تو سند کے حوالے سے جو چیزیں آپ نے بیان کی، تو یہ اردو میں اعلیٰ حضرت نے کیا کوئی تجاوز تو نہیں کیا نبی علیہ السلام کی شان کو، جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضور کو اللہ سے ملا دیا، شرک کر دیا، یا اعلیٰ حضرت نے ہر چیز کو پیش نظر رکھا ہے؟
اس حوالے سے بھی ذرا آپ آج کی نوجوان نسل کو بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا انداز تھا، اور پھر وہ نبی علیہ السلام، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر انہوں نے جو کلام کہے وہ حضور کی شان میں یا حضور کی اہل بیت کی شان میں، جو اب تک ان کے دیوان ہے، جو مطلب ہمارے پاس ہدایت بخشش ہے، اس میں اہل بیت کی شان میں انہوں نے جو ہے نا وہ کلام کہے ہیں، یا نبی علیہ السلام کی شان عرفہ و اعلیٰ میں کلام کہے. تو وہ جو کلام ہے وہ خاص طور پر اعلیٰ حضرت نے کہے. ایک تو کیا اس میں کوئی مطلب آپ نے حد سے تجاوز تو نہیں کیا، کیونکہ وہاں وہ وزن ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وزن اس لیے پہلے والے کا کم ہے، دوسرے والے کا کم ہے، پہلے والے کا زیادہ ہے. اور یہاں آپ بیان کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ بڑے بڑے شعراء سے آگے بڑھ گئے. تو کہیں ان کی بات سچ تو نہیں ہو رہی، یا پھر اس کی وجہ کوئی اور ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ہاں جو الفاظ کی بھرمار ہے، اور وہ جو عشق کی جب شدت ہوتی ہے نا، تو اس میں امکان ہوتا ہے کہ جو باؤنڈری ہے کہیں وہ کراس نہ ہو جائے. تو اب اعتدال بھی قائم رہے اور عشق کی شدت بھی برقرار رہے. تو اس کے ہاں اعتدال سے تجاوز نہیں ہوگا. جس احمد رضا نے یہ کہا ہو کہ نعت گوئی میں نے قرآن سے سیکھی، نعت گوئی میں نے قرآن سے سیکھی، یعنی احکام شریعت رہے ملحوظ. جس نے قرآن کو معیار بنا کر نعت کی کہی ہو تو اس کی نعتوں میں حد سے تجاوز نہیں ہوگا. پھر نعت کے لیے ان کا رہبر کون ہے؟ انہوں نے اپنے رہبر کا بھی ذکر کیا کہ رہے نعت میں رہبر کی گر حاجت ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رہے نعت میں رہبر کی گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس ہے. کہ حضرت حسان کے نقش قدم کی پیروی کرو، بس اتنا کافی ہے. اور پھر لیکن عشق کی شدت بھی ہو اور الفاظ میں اعتدال بھی رکھنا ہو، تو اس کا مظاہرہ بھی دیوان میں دیکھا جا سکتا ہے. جیسے ایک شعر ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر ہے وہ پیش نظر ہے وہ سجدے کو دل ہے بے قرار. سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے ارے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. یعنی اندر کی کیفیت بھی بتا دی اور شریعت کا پاس بھی بتا دی. شریعت کا لحاظ اور پاس بھی اعلیٰ حضرت. ماشاء اللہ آپ نے خوب جو ہے نا وہ اس کو سمایا. اور میرے ذہن میں بھی ایک شعر پتہ نہیں ہے میرا، تو چونکہ یہ بہت زیادہ موضوع نہیں ہے، لیکن وہ کہا نا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. تو جو بہت کچھ کہہ کے پھر بھی نبی علیہ السلام کا وہ جو عبدیت کا مقام ہے اس کو ملحوظ رکھا، اور اپنا آقا بھی بتایا اور اللہ کا بندہ بھی بتا دیا. تو یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے. آخر میں یہ ہمارا آخری سوال ہے، پھر انشاءاللہ موقع رہا تو ہم آپ سے، چونکہ ہماری خواہش اور تمنا اور آرزو تو یہ تھی کہ پہلی نشست میں آپ سے حضور اعلیٰ تاجدار گولڈہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شعری کلام ہے اس پر بھی بات کرتے، لیکن اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، اس لیے کہ وہ اس میں پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں تاکہ آپ کو ان کو ایک دیکھا یقین ہوگا، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. تو چونکہ یہ تو اردو کا معاملہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے کوئی وہ معاملہ بھی نہیں ہے. تو آخر میں نوجوان نعت خوانوں کو اور محافل نعت سجانے والوں کو، بلکہ نعت خوانوں کو، نعت پڑھنے والوں کو، نعت کا ذوق رکھنے والوں کو، ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ حضور کی نعت پڑھے، تو ان کو کیا کہیں گے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں یا کسی اور کا بھی کلام پڑھ سکتے ہیں، اور کلام کا انتخاب کس طرح سے کریں؟ یہ جو ہماری نوجوان نسل اور خاص طور پر نئے آنے والے شناخواں، وہ اس کو کس طرح سے لیں، اور پھر کیا وہ اس کو کاروبار بنائیں یا عشق رسول کا ذریعہ بنائیں؟ اس پر بھی ذرا. اعلیٰ حضرت کا کلام وہ ظاہر ہے کہ بڑا حسین کلام ہے، اس کو بالکل پڑھنا چاہیے تاکہ اعلیٰ حضرت کی فکر بھی عام ہوتی رہے. لیکن اگر آپ اسلاف کے کلاموں پر رک جائیں گے تو جو کلاموں کا بہاؤ ہے وہ سیل بھی رکے گا، اس میں جمود آئے گا. لہٰذا جو نئے سے نئے کلام وہ کہے جائیں، مشاعروں کا نعتیہ مشاعروں کا اہتمام ہو، نیا ادب سامنے آئے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ اگر کسی عالم کا لکھا ہوا کلام ہے پھر تو اس کو آپ بے دھڑک پڑھ لیں. لیکن علماء تو عام طور پر شاعر نہیں ہوتے نا. ہاں، اب یہ اعلیٰ حضرت کے اوپر ایک کرم ہو گیا یا حضور اعلیٰ پر، لیکن ہر مولوی تو شاعر، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھ جیسے مولوی تو یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں ہم تو آپ سے سیکھنے کے لیے ہیں کہ بھائی
ہمارا شعر و شاعری سے کیا لینا دینا. تو اس لیے اگر کسی غیر عالم کا کلام ہے تو اس کو ایک مرتبہ پہلے خود دیکھ لینا چاہیے، پڑھنے سے پہلے خود اس میں غور کر لیں کہ کوئی اس میں ایسی بات تو نہیں کہ جس میں حد سے تجاوز ہو یا ادب کے خلاف ہو، یا کسی عالم کو دکھا دیں. تو ایک تو کلام کا انتخاب، اس میں یہ احتیاط برتنی ضروری ہے. پھر دوسری یہ کہ جو اس کی ادائیگی ہے، اس ادائیگی میں کہیں بازاری پن نظر نہ آئے. ہاں یہ آپ نے خاص بات. اس میں ایک سنجیدگی ہو، کیونکہ آپ دربار رسالت میں اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نعت پڑھتے ہیں تو حضور توجہ فرماتے ہیں، تو جب حضور توجہ فرمائیں تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے. پھر محافل نعت کے اندر ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید صرف نعت پڑھنا، نعت سننا یہی سارا عشق رسول ہے. نہیں، نعت پڑھنے والا، نعت سننے والا وہ یہ سمجھے کہ یہ عشق رسول ہے کس لیے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی تعلیم کو اختیار کریں. تو نعت خوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود اپنے اندر وہ بازاری لہجہ نہ آنے دیں، اپنے اندر اس کو پیشہ ورانہ رنگ نہ دیں. نعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ نعت کا تقدس پامال ہو رہا ہے. میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ محافل نعت میں نعت پڑھی جا رہی ہے، کوئی مشہور ثنا خاں آ گیا، سب لوگ کھڑے ہو گئے، نعت رک گئی. یہ ادب کے خلاف ہے. درست فرمایا. جو آنے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ خاموشی سے آئے اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. اور باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ دوران نعت کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے نعت کا نظم وہ متاثر ہوتا ہو. درست. تو اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو پھر اس کا فائدہ بھی پہنچے گا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ علامہ صاحب. محترم ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب نے کس خوبصورت انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ثنا خوانی ہے اس کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پر سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعت خوانی کی کچھ خوبیوں کے حوالے سے بھی بات کی، اور پھر آخر میں انہوں نے محافل نعت کرنے والوں کو بھی سمجھایا، نعت محفل نعت میں شرکت کرنے والے حاضرین کے حوالے سے بھی بات کی کہ کھڑے نہ ہوں، اور پھر بازاری پن کی بھی آپ نے ممانعت کی. یہ تمام تر چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ محفل نعت پڑھتے ہیں، یقیناً ہم تو اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کا عشق رسول اپنی رگ و پے میں لے کے آتے ہوں گے اور پھر وہ اسی کے حساب سے آگے بڑھتے ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنا وقت دیتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. تو مطالبے تو نعت خوان کو نہیں کرنے چاہیے کہ مجھے اتنی رقم دی جائے یا یہ کیا جائے میرے ساتھ. جب نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے ہیں تو ان پر کرم تو بارگاہ رسالت سے ہوگا ہی، اگر ان کا خلوص ہے، اور یقیناً خلوص ہوتا ہوگا. لیکن میں جو آرگنائزر ہوتے ہیں، جو محفل نعت منعقد کرتے ہیں یا جو گھر میں بلاتے ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ضرور جو نبی علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں ان کی خدمت کریں، اور یہ سمجھ کے خدمت کریں کہ وہ نعت خان سے کوئی جزا نہیں لیں گے کہ نعت خان ان کا مائک پہ نام لے گا کہ جناب یہ سیٹ صاحب اور یہ جو ہے نا وہ امیر صاحب اور یہ فلاں جو ہے نا وہ صاحب. وہ نعت خان سے کوئی توقع نہ رکھیں، اور نعت خانوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. علامہ صاحب یقیناً میری اس بات کی تائید کریں گے کہ وہ لوگوں کی نظر شیئر کرتے پھریں کہ جناب اس سیٹ کی نظر، اس جو ہے نا وہ حاجی صاحب کی نظر. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نعت خانوں کی خدمت ضرور کریں، اور یہ سمجھ کے کریں کہ آپ نے حضور کے نعت خان کی خدمت کی ہے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے، اور آپ نے جزا نعت خان سے نہیں لینی ہے، بارگاہ رسالت مآب سے لینی ہے. تو یقیناً آپ کا یہ سارا عمل کار ثواب بھی بنے گا، اور آپ کے لیے جو آخرت کی نجات ہے اس کا بھی سامان ہوگا. یہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. علامہ صاحب کے ساتھ بھی انشاءاللہ دوبارہ ہمارا سلسلہ رہے گا. تب کے لیے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال کیجئے، اور نبی علیہ السلام کے عشق کے اس روشنی کو آگے بڑھائیے تاکہ چراغ سے چراغ جلے، اور یہ جو اندھیرے ہیں یہ ہم عشق رسول سے ان کو ختم کر کے پورے عالم اسلام کو منور کرنے کی سعی اور کوشش کریں.